ہم حنفی ہونے کی حیثیت سے اس آیت کریمہ کو عشر کے وجوب کے لیے ایک دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات جس نے انشاء پیدا کیے جنات معروشات، ایسے باغات جنہیں لٹکایا جاتا ہے، جن کی بیلیں لٹکائی جاتی ہیں، جیسے انگور کی بیلیں وہ اوپر لٹکائی جاتی ہیں، بانسوں کے چھپر بنا کر ان کے اوپر لٹکائی جاتی ہیں، تو اس نے ایسے باغات بھی پیدا کیے جن کی بیلیں اوپر لٹکائی جاتی ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے باغات بھی پیدا فرمائے جن کی بیلیں لٹکائی نہیں جاتی، جیسے تربوز کی بیلیں ہیں یا خربوزے کی بیلیں ہیں، ککڑی کی بیلیں ہیں یا مختلف سبزیوں کی بیلیں ہیں، وہ زمین پر ہی رہتی ہیں، انہیں اوپر نہیں لٹکایا جاتا۔ تو یہ دونوں قسم کے پھل اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمائے، جن کی بیلیں اوپر لٹکائی جاتی ہیں وہ پھل بھی پیدا فرمائے، اور جن کی بیلیں زمین پر ہی رہتی ہیں وہ پھل بھی پیدا فرمائے۔ فرمایا والنخل، اور کھجور بھی اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمائی، والزرع، اور مختلف کھیتیاں پیدا فرمائی، مختلفاً اکلہ، جن کا کھانا مختلف ہے، والزیتون، اور زیتون کو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا، والرمان، اور انار کو پیدا فرمایا، متشابہ وغیر متشابہ، جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی دیکھنے میں ایک جیسے بھی ہیں اور کھانے میں ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ اب اللہ ذوالجلال کی قدرت دیکھیے کہ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، سورج جو پھل سبزیاں اگاتا ہے وہ ایک ہی ہے، توانائی، حرارت، سب کچھ ایک ہی ہے، لیکن اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے نو بنو کے کھانے اور نو بنو کی سبزیاں، پھل اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمائے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے سبزیاں پیدا کی، اسی زمین سے پھل پیدا کیے، اسی زمین سے بیلوں والے پھل پیدا کیے، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تنے والے درخت پیدا فرمائے، وہ پھل پیدا فرمائے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ ذوالجلال کی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ان تمام نعمتوں سے استفادہ کرو، یہ تمام نعمتیں کھاؤ، اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فرمایا کلوا من ثمرہ، ان تمام پھلوں میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب یہ پھل دیں، جب ان درختوں کو یا ان بیلوں کو پھل لگیں تو وہ پھل کھاؤ، وآتوا حقہ، اور اس کا حق بھی ادا کرو، یوم حصادہ، جس دن اسے کاٹو، یعنی جس دن پھل اتارو یا جس دن فصل کاٹو، فرمایا اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ اب یہ جو حق ادا کرنا ہے، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ اس سے مراد عشر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عشر کا حکم فرمایا۔ عشر اس 10ویں حصے کو کہتے ہیں جو کسان پر یا کسی بھی باغ کے مالک پر جب پھل اتارا جاتا ہے یا فصل کاٹی جاتی ہے، جنس کاٹی جاتی ہے، تو اس میں سے عشر یعنی زکوٰۃ، فصلوں کی پیداوار کی یا پھلوں کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اسے عشر کہتے ہیں، اور عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ تو عشر ادا کرنا ہوتا ہے اس فصل کا یا ان پھلوں کا جو بارش کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، جو بارش کے پانی سے فصل اگتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے یا پھل تیار ہوتے ہیں، ان میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، صدقہ واجبہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ فصلیں جنہیں کنویں سے پانی دیا جاتا ہے یا نہروں سے پانی دیا جاتا ہے یا ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، جس کے پانی دینے پر مشقت اٹھانا پڑتی ہے یا اجرت دینا پڑتی ہے یا پیسے لگائے جاتے ہیں جن فصلوں کو پانی دینے پر، ان میں سے 20واں حصہ یعنی آدھا عشر اس میں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق اس میں فصل کی مقدار کے مطابق نہیں ہوتا کہ اگر فصل کم ہے تو عشر نہیں دینا، فصل زیادہ ہے تو عشر دینا ہے۔ فصل جتنی بھی ہو، پھل جتنا بھی اترے، اس کے مطابق اس میں سے عشر یا آدھا عشر
دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ آدھا عشر ہی، کیونکہ زیادہ پانی ٹیوب ویل کا ہوتا ہے یا نہری نظام کا ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ اللہ ذوالجلال نے یہاں یہ فرض کیا اپنی فصلوں میں سے اور اپنے پھلوں میں سے اللہ ذوالجلال کی راہ میں مستحقین کو دینا۔ مکہ معظمہ میں عشر دینا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، وہاں صدقہ دیا جاتا تھا، اور صدقے کا حکم تھا کہ جو بھی پھل پک کر تیار ہو اور وہ پھل اتارا جائے، تو جس دن وہ پھل اتارا جائے، جس دن پھل تیار ہو، اسی دن اس میں سے مساکین کو، غریبوں کو، محتاجوں کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق یا ان کی ضرورت کے مطابق سب کو اس میں سے حصہ دیا جائے۔ بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ انعام مکمل جو ہے یہ مکیہ سورہ ہے، یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ جو آیت ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، چونکہ عشر کا وجوب جو ہے یہ مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں عشر واجب ہوا، اور 2 ہجری میں زکوٰۃ واجب ہوئی، فرض ہوئی۔ تو اس سے پہلے عشر باقاعدہ مقرر نہیں تھا، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی فصلوں میں سے صدقہ کیا جاتا تھا، اور وہ بھی لازم تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ فرماتے کہ جب بھی تم اپنا پھل اتارو یا فصل اتارو تیار ہو، تو اس میں سے کچھ مسجد نبوی میں لا کر لٹکا دیا کرو۔ تو لوگ جب کھجور اتارتے، جب پک کر تیار ہوتی کھجور اتارتے، تو کچھ ٹہنیاں وہ باندھ کر کھجوروں والی وہ مسجد نبوی شریف میں لٹکا دیتے، تو جو لوگ آتے وہ پھر اس میں سے جھاڑ لیتے، اس میں سے جتنی کھجوریں چاہتے وہ جھاڑ لیتے، وہ گرا لیتے، اور پھر انہیں اٹھا کر وہ کھاتے، اور ویسے بھی مساکین میں، غربا میں تقسیم کیا جاتا عشر کے فرض ہونے سے پہلے۔